السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ناول کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ سو یہ رہا سیکنڈ ایپیسوڈ زہد بائی ردا سلیم۔ سو وداؤٹ فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ حریم نے اس بار برتھ ڈے گھر میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور برتھ ڈے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ لان کے درختوں پر رنگ برنگی بتیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ بہت خوبصورت سی ٹیبل کو سجا کر درمیان میں رکھا گیا تھا۔ ٹیبل کے گرد کالے اور سفید بہت سے غبارے پڑے ہوئے تھے اور لان کے ایک کونے میں بوفے سسٹم بھی لگایا گیا تھا۔ یار پلیز فائقس اسے لے آؤ، پلیز نا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حریم نے رائل بلو کلر کی لمبی سی فراک پہنی ہوئی تھی، بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے اور بہت مہارت سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی فراک سنبھالتی فائق کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں کیا ڈرائیور ہوں؟ فائق اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ کے اوپر سرخ رنگ کی شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، اور ساتھ کالی جینس پہنی تھی۔ یار فائق، اسلم بابا نہیں ہے تو تمہیں ہی جانا ہوگا۔ پلیز فائق، اچھا تم مجھے کوئی گفٹ نہیں دینا، میرا یہی گفٹ ہوگا کہ تم علائنہ اور سمیہ کو لے آؤ۔ فائق دروازے کے سامنے رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر تم نے بعد میں مجھ سے کوئی گفٹ مانگا؟ نہیں مانگوں گی، پرومس، حریم نے جلدی سے کہا۔ فائق نے گہری سانس لی اور سر ہلاتا نکل گیا۔ حریم بھی شکر کا سانس لیتی لان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی، کبھی کلائی میں پہنی سنہری گھڑی کو دیکھتی تو کبھی سر اٹھا کر سر کے سرے کو۔ اس نے کالے رنگ کی قمیض کے اوپر کالے ہی رنگ کا نیٹ کا گاؤن پہنا تھا جس کے کنارے پہ کالے موتیوں کا کام ہوا تھا، اور ساتھ کالے رنگ کی ہی کیپری پہنی تھی۔ آج چادر کے بجائے حجاب تھا۔ اس کے ساتھ ہی سمیہ کھڑی تھی جس نے براؤن رنگ کی گھٹنوں تک آتی برینڈڈ قمیض پہنی تھی اور ساتھ کالی کیپری۔ ارد گرد اور بھی لڑکیاں ہاسٹل آ جا رہی تھیں۔ سیوک ان کے سامنے آ کر رکی۔ دونوں نے گردن اٹھائی۔ فائق نے شیشہ نیچے کیا اور علائنہ حیرت میں چلی گئی۔ حیرت میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ فائق اس کا سارا جائزہ لے چکا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں یہ باڈی گارڈ کچھ خاص پسند نہیں ہے، لیکن مجھے حریم نے بھیجا ہے اور مجھے اور بھی کام ہے، اس لیے جلدی سے آ کر بیٹھو۔ سمیہ اور علائنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سمیہ سر ہلاتی گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ علائنہ بھی ہونٹ بھینچتی بیٹھ گئی۔ ایک منٹ پلیز، گاڑی رکیے گا۔ ابھی تھوڑے آگے ہی بڑھے تھے کہ سمیہ نے گاڑی رکوا لی۔ کیا ہوا؟ فائق نے پوچھا۔ میں بس آئی۔ سمیہ گاڑی سے نکلی اور سڑک کے کنارے کھڑی کرولا کی طرف بڑھ گئی۔ علائنہ اور فائق خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سمیہ چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لے کر مڑی اور فائق کی کھڑکی کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اصل میں مجھے لینے آ گئے ہیں، آپ صرف علائنہ کو چھوڑ دو۔ علائنہ نے حیرت سے سمیہ کو دیکھا جو اب جا چکی تھی۔ فائق نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ رکو، مجھے اترنا ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ علائنہ تھوڑا پینک کر گئی تھی۔ بنتا بھی تھا، اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو، ریلیکس۔ فائق نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، تم گاڑی روک دو، میں چلی جاؤں گی۔ علائنہ، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے اور بھی کام تھے، لیکن اسلم بابا نہیں تھے تو حریم میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ تم لوگوں کو لے کر آؤں۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی ہم پہنچ ہی گئے بس، فائق نے مستحکم لہجے میں کہا۔ علائنہ ہونٹ چبانے لگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ علائنہ کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ ایک نامحرم، وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہی سوچ کر اسے پسینے آ رہے تھے۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک منفرد طرز کے بنے گھر کے سامنے رکی۔ فائق دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ جب علائنہ نے پکارا، رکو،
یہ لڑکے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں کچھ لڑکے داخل ہوتے ہی دیکھ کر الائنا نے پوچھا۔ فائق نے مڑ کر الائنا کو دیکھا جس کے چہرے پر حیرانی واضح تھی۔ حریم نے انوائٹ کیا ہے انہیں، دوست ہی ہوں گے۔ فائق نے کندھے اچکائے۔ ابا کو پتہ چلا تو وہ مار دیں گے مجھے۔ وہ بڑبڑائی تھی جو فائق تک نہ پہنچی تھی۔ وہ تو یونیورسٹی کی پارٹیز میں بھی نہیں جاتی تھی جہاں اساتذہ بھی موجود ہوتے تھے۔ یہ تو پھر گھر تھا۔ اسے پتہ تھا کہ حریم کے ماں باپ بھی گھر میں موجود نہیں ہیں۔ فائق اس کے چہرے پر کشمکش دیکھ چکا تھا اور اسے معاملہ بھی بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ تم نہیں جانا چاہتی؟ فائق نے پوچھا۔ اس نے لاشعوری طور پر نفی میں گردن ہلا دی۔ نگاہیں گھر کے دروازے پر ٹکی تھیں اور ذہن کہیں اور ہی موجود تھا۔ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ فائق نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ فائق نے شیشے سے دیکھا تو الائنا رو رہی تھی۔ اسے یقیناً حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے یہیں اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن الائنا کے رونے کا شغل ختم نہیں ہوا۔ تم رونا بند کرو گی؟ میں تمہاری وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، فائق نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے رونے سے؟ آواز ابھی بھی روندی ہوئی تھی۔ الائنا نے ٹشو سے ناک صاف کی۔ تم روتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو اسی لیے میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا گیا۔ الائنا آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روکو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں۔ اب احسان لے ہی لیا ہے تو پوری طرح لو۔ 5 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے۔ اور ٹھیک 5 منٹ بعد گاڑی ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی۔ ویسے تو تم بہت ہی ناشکری لڑکی ہو، الائنا ہاسٹل کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ فائق نے روکا۔ شکریہ، اس نے مدھم سا کہا اور مڑ گئی۔ سنو، فائق کی آواز پر وہ دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ تم روتے ہوئے واقعی کیوٹ لگتی ہو۔ اس سے پہلے الائنا اپنا جوتا اتارتی، فائق ہنستا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ الائنا پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حریم کی سالگرہ کوئی عام سی نہیں ہونے والی تھی، لیکن اپنے آپ کو 100 دلیلیں دے کر وہ چلی گئی تھی۔ اگر اس گیٹ پر اس کا ضمیر نہ رکتا اور نفس اس پر حاوی ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اور وہ پھر سے رونے لگی۔ اسے سب سے زیادہ خوف اپنے آپ سے آتا تھا، اپنے نفس سے آتا تھا۔ وہ حریم کی سالگرہ پر نہیں جا سکا تھا۔ آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور پھر باپ سے کافی سننے کو ملی۔ حریم اس کے تایا کی بیٹی تھی اور وہ الگ رہتے تھے، لیکن ان کا آپس میں آنا جانا بہت تھا۔ اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ وہ اس وقت فیصلہ کر رہا تھا کہ ڈرگس لے یا نہ لے۔ نفس بھرپور طریقے سے وار کر رہا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی نشے کی گولیوں کا سوچ کر ہی پورے جسم میں اضطرابیت پیدا ہو جاتی تھی۔ آخرکار وہ اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے دراز میں سے ایک سفید رنگ کا شاپر نکالا۔ اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سفید گولیاں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس نے 2 گولیاں نکالیں اور ہاتھ سے ہی پیس کر منہ میں رکھ لی۔ باقی گولیاں دراز میں رکھ کر وہ واپس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ خاموش کمرے میں سسکیوں کی آواز پیدا ہوئی اور پھر وہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ ان سسکیوں میں اس کے لب پر ایک ہی جملہ جاری تھا، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس وقت نشے میں تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا کہ ایک نشے میں دھت آدمی اپنے رب کو پکارے گا؟ یہ کیسی آزمائش تھی، یہ کیسا عذاب تھا۔ سورج کو طلوع ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ صاف آسمان پر پرندے ایک قطار میں جاتے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ تمام درخت بے حس و حرکت کھڑے تھے، ایک پتا بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ آج حبس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔
وہ اس وقت کلاس لے رہی تھی۔ گائیں بگائیں نظریں دو کرسیاں دور بیٹھی حریم اور ماریہ پر بھی ڈال لیتی، جو کہ اسے مکمل طور پر فراموش کیے ہوئی تھی۔ گھنٹی بجی، پروفیسر اللہ حافظ کرتے نکل گئے۔ تمام طلبہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے کے در پہ تھے۔ ماریہ اور حریم بھی نکل گئیں۔ علائنہ نے جلدی سے کتابیں بیگ میں ڈال کر بیگ کندھے پر ڈالا اور ان کے پیچھے لپکی۔ وہ ہمیشہ ساتھ ہی نکلتی تھی، لیکن آج انہوں نے علائنہ کا انتظار نہیں کیا۔ رکو، علائنہ نے ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہوں ناراض ہو تم دونوں، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حریم نے سینے پر بازو باندھ لیے جیسے وضاحت کا انتظار ہو۔ وہ علائنہ نے گلا تر کیا۔ فائق آیا ہی نہیں، میں انتظار ہی کرتی رہی۔ حریم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس فائق کو تو چھوڑوں گی نہیں میں۔ حریم نے لب بھینچے۔ سوری یار۔ حریم آگے بڑھ کر علائنہ کے گلے لگی۔ اور تم مفت میں کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ علائنہ نے ماریہ کو گھورا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تم سے آج بات نہیں کروں گی تو یہ مجھے شیک پلائے گی۔ ماریہ نے منہ بسوڑتے کہا، بہت ہی بغیرت معلوم ہوئی ہو۔ شکریہ۔ ویسے بھی تم لوگوں کی صلح ہو گئی ہے، میرا شیک تو گیا پانی میں۔ ماریہ نے افسوس سے سر جھٹکا تو وہ دونوں ہنس دیں۔ آ جاؤ، صلح کی خوشی میں تمہیں شیک پلاتی ہوں۔ علائنہ نے کہا تو ماریہ نے فوراً اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد رکھا اور اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ علائنہ اگر حریم کو اصل وجہ بتا دیتی تو حریم اسے 100 دلائلیں دے کر ناراض ہی رہتی، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ علائنہ نے اس کی پچھلے سالگرہ پر نہ آنے کی وجہ یہی بتائی تھی کہ اس سالگرہ میں لڑکے موجود تھے، اور حریم نے اس کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ تم لڑکوں سے نہ بات کرتی، میرے ساتھ ہی رہتی۔ اور پھر حریم کافی سخت ناراض رہی تھی۔ اس کا نظریہ الگ تھا اور علائنہ کا الگ۔ واپس گھر جانے سے پہلے حریم نے علائنہ کو یقین دلایا کہ وہ فائق کو نہیں چھوڑے گی۔ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہی بات اس کے ذہن میں تھی۔ ماریہ اپنا موبائل بستر پر پھینک کر واش روم چلی گئی۔ علائنہ نے ایک نظر غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر موبائل کو۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ چند لمحے انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل واپس رکھ دیا اور باہر چلی گئی۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر اس نے اپنا موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ اسپیکر میں سے مردانہ آواز گونجی۔ السلام علیکم، علائنہ نے دھیمے سے کہا۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں علائنہ بات کر رہی ہوں۔ کون علائنہ؟ علائنہ رمضان، حریم کی دوست۔ کون علائنہ رمضان؟ میں جانتی ہوں تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میں کون ہوں، کیا تم میری بات سن لو گے؟ علائنہ غصے میں ضبط برقرار نہ رکھ سکی۔ دوسری طرف فائق ہلکا سا ہنسا۔ خیریت جو یہ شرف بخش رہی ہو؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اللہ خیر کرے۔ وہ اصل میں نے حریم کو کہا ہے کل تم مجھے لینے کے لیے نہیں تو کیا؟ تم نے کیا کہا؟ علائنہ میڈم، کل میں نہ صرف آپ کو لینے کے لیے آیا بلکہ واپس چھوڑ کر بھی گیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے لے کر جاؤ اور واپس چھوڑ کر بھی آؤ، تم ہی میری نہیں سن رہے تھے۔ بہت اچھے علائنہ میڈم، کر لو خود کو جتنا ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پہنچنے والی ہوگی، کیا تم اسے کہہ سکتے ہو تم مجھے لینے نہیں گئے تھے کل؟ کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ اب کہ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ پہلے کہو پلیز۔ علائنہ نے ہونٹ سختی سے آپس میں بھیج لیے۔ پلیز، کیا تم یہ کر دو گے؟ بامشکل ہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اوکے، لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ فائق اپنی طرف کھل کر مسکرا رہا تھا جبکہ لہجہ سنجیدہ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی کافی وغیرہ پلوا دو یا ڈنر۔
تم الینا نے کال ہی کاٹ دی۔ دوسری طرف فائق کھل کر ہنسا۔ بھاڑ میں جائے ذلیل انسان، خود سے بڑبڑاتی وہ اندر چلی گئی۔ ماریا کے فون سے اس نے فائق کا نمبر ہی لیا تھا۔ آج رات اس نے ڈرگس نہیں لی تھی۔ اس کا نفس اسے بہکا رہا تھا، لیکن اس بار اس نے حاوی نہیں ہونے دیا۔ آج سارا دن اس نے اپنے آپ کو خاصا مصروف رکھا تھا، اور رات کو بھی وہ لیٹ لوٹا تھا، جس کی وجہ سے اسے ڈیڈ سے اچھی خاصی سننی پڑی۔ اس کے ڈیڈ کو یقین تھا کہ وہ ضرور کچھ غلط کر کے آیا ہے۔ فائق کے مطابق اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی تاریخ کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ آفس سے آتے ہی وہ سو گیا تھا۔ حریم سے وہ دوپہر میں ہی فون پر بات کر چکا تھا۔ جب بھی وہ اپنے نفس کو مات دینے میں کامیاب ہوتا تو وہ بہت پرسکون ہو جاتا۔ اگلی صبح حریم کا رویہ الینا کے ساتھ مناسب تھا۔ کلاس سے نکلتے وقت حریم الینا کے ساتھ کھڑی تھی۔ سوری یار، وہ نا فائق کو کسی ایمرجنسی میٹنگ میں جانا تھا اس وقت، اور جلدی جلدی میں وہ مجھے بھی بتانا بھول گیا۔ اٹس اوکے حریم، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ الینا اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ماریا اور حریم کے بازو میں بازو ڈالتی کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ یار میں کچھ دنوں کے لیے گھر جا رہی ہوں۔ الینا نے شیک کا گلاس منہ سے لگایا۔ خیریت؟ حریم نے پوچھا، جو کہ برگر کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ کل اماں کی کال آئی تھی، وہ سب بلا رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کوئی وجہ نہیں بتائی؟ ماریا جو اپنے موبائل پر جھکی ہوئی تھی اس نے پوچھا۔ یہی کہا، سب یاد کر رہے ہیں بس۔ الینا نے کندھے جھکائے۔ ایک تمہارے گھر والے ہیں جو کہ تمہیں یاد کرتے ہی نہیں تھکتے، اور ایک میرے گھر والے ہیں جو کہتے ہیں ماریا بی بی، یہ جو یونیورسٹی سے سال میں 2 ماہ چھٹیاں ملتی ہیں نا، کوشش کیا کرو یہ بھی یونیورسٹی میں ہی گزارا کرو۔ ماریا کی بات پر وہ دونوں ہنس دی، اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ فائق الینا کا قصہ سنا کر پھر سے ہنسنے لگا۔ افتخار اس کا بہت غور سے جائزہ لے رہے تھے۔ وہ بہت کم ہنسا کرتا تھا، خاص طور پر افتخار کے سامنے۔ تو تم نے حریم سے کیا کہا؟ کہ میں کسی ایمرجنسی میٹنگ میں پھنس گیا تھا، اس لیے نہیں جا سکا۔ تم نے حریم کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تم کسی کا بھلا کیوں چاہتے تھے؟ فائق نے افتخار کو دیکھا، جو اب اپنا چشمہ درست کر رہے تھے۔ پتہ نہیں، بس جس طرح وہ التجا کر رہی تھی میں منع نہیں کر سکا۔ اور کوئی خاص وجہ نہیں؟ افتخار نے بھویں چکائی۔ اور کوئی خاص وجہ نہیں، فائق نے مستقیم لہجے میں کہا۔ کل کوئی ڈرگس لی؟ نہیں۔ کیوں نہیں لی؟ دل نہیں چاہا۔ فائق کے جواب پر افتخار نے ہاتھ میں پکڑی فائل پر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نہیں مانتا۔ ذرا توقف کے بعد افتخار بولے۔ نہ مانے؟ فائق نے کندھے جھکا دیے۔ فائق، تم کب خود کو کریڈٹ دینا سیکھو گے؟ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے نفس سے لڑے اور جیت گئے، اسی لیے کوئی ڈرگس نہیں لی؟ فائق خاموش ہی رہا، ذرا توقف کے بعد بولا۔ گلٹ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ الینا کو حریم کی برتھ ڈے پر جانے کا گلٹ تھا، اسی لیے وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں گھر جا کر کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی۔ گلٹ کا درد مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بھلا؟ الینا کی نظر میں حریم کی برتھ ڈے پر جانا غلط تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں خود کو روک لیا۔ پھر اس میں گلٹ محسوس کرنا خود کو اذیت دینا ہی ہے۔ سوچ پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن غلط سوچ کو اسی وقت رد کر دینا تو اس میں گلٹ نہیں، فخر محسوس کرنا چاہیے، نہ کہ یہی سوچ کر اذیت میں مبتلا رہیں کہ آپ نے ویسا سوچا بھی کیوں۔ افتخار نے چشمہ درست کیا اور فائق خاموش رہا۔ مضافات میں اذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اور کچھ دیر بعد دونوں ہی اٹھ گئے۔ الینا اس وقت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے اپنے گھر آئے 1 دن ہو چکا تھا۔ اماں ابا نے آج شام اسے ضروری بات کرنے کا کہا تھا۔ چونکہ شام ہو چکی تھی تو وہ ان کے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ اس نے چھوٹے بھائی نوید نے آ کر دیا۔ آپی، اماں ابا اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتی نوید کے پیچھے چلنے لگی۔
अलैना अम्मा अब्बा के कमरे में दाखिल हुई तो उसको अपने बड़े भाई और भाभी एक तरफ सोफे पे बैठे नजर आए। अम्मा बेड पर बैठी थी और अब्बा कमर के पीछे हाथ बांधे खड़े नजर आए। अम्मा अब्बा, आप लोगों ने बुलाया? अलैना को अब तक ये अंदाज़ा तो हो गया था कि बात संजीदा है। आओ बैठो मेरे पास। अज़रा बेगम ने अपने पास बैठ के खाली जगह तकी तो वो भी आकर अम्मा के सामने बैठ गई। अब रमज़ान साहब भी उसके सामने आकर खड़े हो गए तो उसके सर पर हाथ फेरा। मैं चाहता था कि बाहर पढ़ने जाने से पहले तुम्हारी मंगनी कर दूं। कुछ हफ्तों पहले तुम्हारा रिश्ता आया था, हमें रिश्ता मुनासिब लगा और हमने हाँ कर दी। मैं जानता हूँ तुम मेरे फैसले से कभी इनकार नहीं करोगी और तुम भी जानती हो कि हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। बगैर कोई तमहीद बांधे रमज़ान साहब ने अपनी बात कर दी। वो कुछ देर खामोश रही। उसे इस बात से कोई मसला नहीं था कि उससे बगैर पूछे हाँ कर दी गई है। वो बस एक नए बनने वाले रिश्ते की वजह से थोड़ी घबरा रही थी। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बेहतरीन सोचा होगा। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने अब्बा को देखा, वो जो खुद भी मुस्कुरा दिए। तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स कब हैं? उसने उसके बड़े भाई अम्मार ने पूछा। 2 हफ्ते बाद, उसने गर्दन मोड़कर बड़े भाई को देखकर जवाब दिया। ठीक है, हम उन्हें 2 हफ्ते बाद तक का वक्त दे देते हैं। मंगनी के बाद तुम बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देना। तुम्हारे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए हैं। अब्बा ने खुशखबरी सुनाई तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। अब्बा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, रहने दें इसे भेजने को। यहाँ भी बहुत अच्छे इदारे हैं, वहाँ से कर लेगी स्पेशलाइजेशन। अम्मार ने कहा तो अलैना ने फ़ौरन अब्बा की तरफ देखा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब्बा ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो दाँत निकालकर मुस्कुराने लगी। हाँ, इसीलिए भेजने से पहले मंगनी कर रहे हैं ना? हम्म, ये बड़बड़ाहट अलैना की भाभी फरीहा की थी, जो कि सिर्फ अम्मार को सुनाई दी। अब्बा अम्मा के कमरे से निकलकर वो अपनी बड़ी बहन के कमरे में दाखिल हुई। बगैर पूछे धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सिदरा, वो चलती हुई सिदरा के सामने बेड पर बैठ गई। सिदरा ने उसे देखते ही अपना मोबाइल तकिए के नीचे घुसा दिया और उसको देखकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो? सिदरा ने पूछा तो वो दांत निकाल कर मुस्कुराने लगी। बाहर जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, अब बस यूनिवर्सिटी के फाइनल्स ख़त्म हो जाएं, फिर फ़ौरन डिग्री भी मिल जाएगी। अब्बा ने बात कर ली है यूनि वालों से। वो गहरा सांस लेती सिदरा के सामने ठह गई। तुम्हें बुरा नहीं लगा? अम्मा अब्बा ने बगैर पूछे तुम्हारी हाँ कर दी। सिदरा भी उसके साथ ही रह गई। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? अलैना कोहनी के बल बैठी और रुख बहन की तरफ कर लिया। मुझे तो बुरा लगता अगर वो मुझसे ना पूछते। सिदरा ने कंधे उचकाए। सिदरा, मुझे यकीन है कि उन्होंने हर तरह से तसल्ली करके मेरा रिश्ता उधर किया है, इसीलिए मुझे मसला नहीं। वैसे मुझे लगता है हम दोनों की शादी साथ ही होगी। अम्मा अब्बा तुम्हारे लिए भी तो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अलैना ने देखा कि सिदरा के चेहरे पर से एक रंग गुजरा था, लेकिन वो उस रंग का मतलब समझ ना पाई। दुआ करो ऐसा ना हो, सिदरा ने बहुत धीमे लहजे में कहा। क्यों? अलैना ने दोनों भवें सुकेड़ी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है, आखिरी फैसला अब्बा का ही होता है। अलैना ने कहा तो वो खामोश हो गई। चलो। इफ्तिखार ने चाय का कप मेज़ पर रखा और फिर अपना चश्मा दुरुस्त करके खड़े हो गए। कहाँ? वो खड़ा नहीं हुआ था। उठो तो, इफ्तिखार ने कहा तो वो उठ गया। दोनों कमरे से निकले और दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। इस कमरे के वसत में लकड़ी की मेज़ और लेदर की कुर्सी पड़ी थी। लेदर की कुर्सी के बिल्कुल मुकाबिल लकड़ी की 2 कुर्सियाँ पड़ी थीं। उनके दरमियान मेज़ हाइल थी। कमरे के दाईं जानिब 3 सीटर सोफ़े पर एक औरत और 3 मर्द बैठे थे। आ जाओ। इफ्तिखार खुद लेदर की कुर्सी पर बैठे और फाइक को अपने सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चलता हुआ इफ्तिखार के मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। इफ्तिखार ने कोनियाँ मेज़ पर टिका लीं। आ जाएं, मिसेस अरशद। इफ्तिखार ने सोफ़े पर बैठी 45 साल की
عورت کو کہا تو وہ اٹھ کر فائق کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری پیشنٹ ہوا کرتی تھی، افتخار نے فائق کو بتایا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں سنو۔ فائق نے ناسمجھی میں افتخار کو دیکھا۔ افتخار نے عورت کی طرف دیکھ کر سر خم کیا۔ مسز رحمان نے فائق کی طرف رخ کیا۔ وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا نام نائمہ ارشد ہے۔ آج میں تمہیں اپنی سب سے بڑی برائی بتانا چاہتی ہوں، جو مجھ میں کسی زمانے میں بے حد تھی اور مجھے لگتا تھا اسے چھوڑنا ناممکن ہے۔ نائمہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئیں، گہرا سانس لیا اور مسکرا کر پھر سے شروع ہو گئیں۔ میں غیبت کیا کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم سوچ رہے ہوگے آج کل کون نہیں کرتا، لیکن میرا کیس تھوڑا مختلف تھا۔ میں بہت زیادہ کیا کرتی تھی، جیسے میری خوراک ہو۔ میری اس عادت کی وجہ سے میں نے کتنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ اپنوں کو بھی۔ میرے رشتے ٹوٹے ہیں اس غیبت کی وجہ سے۔ یہ بیماری میرے اندر اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اس برائی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میں چھڑا نہیں پائی۔ نائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ افتخار صاحب نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارے کیا مسائل ہیں، لیکن میں تمہیں اتنا صرف کہوں گی کہ اس کی طرف رجوع کرو۔ چاہے تم گناہ بھی کرو، لیکن ان سے منہ نہیں موڑنا۔ اس سے ہدایت مانگو۔ وہ نہیں دیتا تو ضدی بن جاؤ، لیکن اس سے منہ نہیں موڑنا۔ نائمہ نے فائق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا اسے دبایا۔ اسے یقین ہے کہ تم کر لو گے، تم اپنے نفس سے جیت جاؤ گے۔ پھر تمہیں کیوں نہیں یقین آتا؟ نائمہ اٹھی اور افتخار کو اللہ حافظ کرتی نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، بالکل ساکت و جامد۔ چلو آج کا سیشن ختم ہوا۔ افتخار بھی کھڑے ہو گئے۔ 3 ہفتے بعد وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آسمانی اور گرے رنگ کی کام والی قمیض، آسمانی اور گرے رنگ کا ہی شرارہ پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ میک اپ سے سجا تھا۔ کلائیوں میں گرے رنگ کی چوڑیاں پہنی تھی۔ ساتھ کھڑی سدرا اس کا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس نے گولڈن رنگ کا کرتا اور شرارہ پہنا ہوا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ۔ بہن کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے منگنی کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا تھا۔ گھر والے جا چکے تھے، اب بس وہ، سدرا اور اماں ابا رہتے تھے۔ میری بیٹی تیار ہو گئی؟ رمضان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ جی ابا جی، ہو گئی ہے، سدرا نے جواب دیا۔ علینا کھڑی ہو گئی اور جا کر اپنے ابا کے گلے لگی۔ ماشاءاللہ، ابا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی ہوٹل کے لیے نکل گئے۔ وہاں سب نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے منگیتر کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور پھر منگنی کی رسم بھی شروع کر دی گئی۔ لڑکے کی ماں نے علینا کو انگوٹھی پہنائی۔ آپی، کیا میں آپ کی ایک تصویر لے لوں؟ سیف بھائی کو بھیجنی ہے، علینا کے منگیتر سیف کی چھوٹی بہن نے پوچھا۔ آج نہیں بیٹا، پھر کبھی، علینا کے بولنے سے پہلے اس کی عذرا بیگم نے جواب دیا۔ علینا نے تشکر بھری نظروں سے اماں کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ وہ لاؤنج کے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا کہ اچانک حریم آ کر دھک سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پتہ ہے، علینا ابھی بھی مجھے گالیاں نکال رہی تھی کہ میں اس کی منگنی پر نہیں گئی۔ وہ اداس سی دائیں ہتھیلی پر چہرہ رکھ گئی۔ اس کی منگنی ہو گئی؟ فائق نے لیپ ٹاپ سے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اوہ، تمہیں نہیں پتہ نا؟ ہاں، آج تھی۔ میں اور ماریا دونوں ہی نہیں جا سکے۔ اب ناراض ہے وہ ہم سے۔ خیر، ناراض ہونا تو بنتا بھی ہے۔ میرے خیال سے تم دونوں ہی اس کی سہیلی ہو، ہے نا؟ حریم کو اب اور بھی دکھ ہو رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ؟ یار حریم، یہاں سے نکلو ابھی، کام کر رہا ہوں، تمہارے دکھڑے بعد میں سنوں گا۔ فائق نے تنگ آ کر کہا تو وہ بھی منہ بناتی اٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار گردن اٹھا کر حریم کو جاتے دیکھا۔ اللہ تمہاری نئی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔
اس نے مسکرا کر الائنا کی شکل یاد کرتے دعا دی اور پھر سے کام میں لگ گیا۔ خاموش لاؤنج میں انگریزی گانے کی آواز گونجی۔ ہیلو یار، کہاں ہو تم؟ اور تم نے بلاک کیوں کیا مجھے؟ باقیوں کو بھی کیا ہوا ہے۔ فراز کی آواز پر اس کی لیپ ٹاپ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ کیوں فون کیا ہے؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر سکا۔ یار 3 دن بعد انکل کے کلب میں بہت زبردست قسم کی پارٹی ہے، تو میں دعوت دے رہا ہوں، آ جانا۔ میں نہیں آ سکتا۔ یار کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ بس ہم لڑکے ہوں گے، یقین کر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ سوچوں گا۔ سوچنا کیا ہے یار، تیرا بھائی کہہ رہا ہے نا، بہت مزہ آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا سوچوں گا، اب کی بار ذرا سختی سے کہا گیا۔ چل ٹھیک ہے، مجھے ایک دن پہلے بتا دینا پھر تم آ رہے ہو کہ نہیں۔ فائق نے فون بند کر دیا۔ اب پھر سے نفس سے لڑنے کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ صبح سورج طلوع ہوا، لیکن آج کچھ زیادہ روشنی نہیں پھیلا رہا تھا۔ ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ موسم کافی اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے وہ گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے فون میں حرکت ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور مسکرا دی، البتہ کان سے لگاتے وقت چہرہ سنجیدہ کر لیا۔ کیسی ہو؟ حریم اور ماریہ نے اسے کانفرنس کال کی تھی۔ ٹھیک۔ یار میری تو واقعی میں ایمرجنسی تھی، نانو کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ماریہ نے وضاحت کی۔ اوہ کیسی ہیں وہ؟ الائنا نرم پڑ گئی۔ اب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یار میرے پاس بھی ٹھوس وجہ ہے نہ آنے کی، میں اب بابا کے ساتھ ان کے سسرال گئی ہوئی تھی۔ میں کیا کرتی یار، بابا ہی نہیں مانے۔ حریم کی آواز میں اداسی بھانپ کر وہ بھی نرم پڑ گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم آ رہی ہو نا ہم سے ملنے؟ اب وہاں سے ہی نہ نکل جانا۔ وہ لوگ الائنا کے UK جانے کا کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے یار، تم لوگوں سے مل کر ہی جاؤں گی، کل ہی آ رہی ہوں۔ اوکے۔ اچھا سنو، ہم حریم کے ہی گھر رکیں گے نا؟ ماریہ نے پوچھا۔ ہاں نا، ہاسٹل تو نہیں جا سکتے اب، الائنا نے جواب دیا۔ وہ پہلے بھی حریم کے گھر جا چکی تھی اور اس کی اماں ابا کو بھی حریم کا پتہ تھا، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ اپنی پڑھائی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اسے فراز نے پارٹی میں بلایا ہے، اس کا ذکر اس نے ابوبکر سے نہیں کیا۔ وہ خود ابھی تک یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ بار بار اپنا دھیان کلب سے ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن ناکام ہو جاتا۔ اس وقت وہ اپنے ڈیڈ کے آفس میں بیٹھا تھا۔ تم تیار ہو؟ اچانک اس کے آفس میں ابوبکر داخل ہوا۔ فائق نے سر ہلا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جو باہر جانے لگا، ابوبکر نے اس کے بازو پکڑ کر روکا۔ کچھ نہیں، اس نے اتنے مضبوط لہجے میں کہا کہ ابوبکر کو بھی یقین آ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ابوبکر نے پھر سے تصدیق چاہی۔ ہاں نا، تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ آج تمہارا دن ہے۔ اس نے ابوبکر کے کندھے پر بازو رکھا اور باہر لے گیا۔ میں صحیح لگ رہا ہوں نا؟ ابوبکر نے گاڑی کے سامنے لگے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا اور پھر فائق کی طرف موڑا جو کہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ ہاں اچھے لگ رہے ہو، اب سیٹ بیلٹ لگا لو۔ اور یہ کہہ کر اس نے گاڑی بھگا لی۔ آج وہ لوگ ابوبکر کا رشتہ دیکھنے جا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی افتخار نے ان کو آگاہ کیا تھا اور ابوبکر کی رضامندی کے ساتھ دونوں خاندانوں کا آج ملنا طے پایا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابوبکر فائق کی ہی گاڑی میں واپس آ رہا تھا۔ تمہیں کیسی لگی؟ ابوبکر نے فائق سے پوچھا۔ وہ اچھی ہے۔ فائق کھڑکی سے باہر دور تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابوبکر گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری پسند کیا ہے؟ حیرت ہے ہم نے آج تک اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ ابوبکر ہلکا سا ہنسا۔ بتاؤ بھی۔ جب وہ نہ بولا تو ابوبکر نے پھر سے اصرار کیا۔ میں
فائق مجید ایک شراب نوش ڈرگ ایڈکٹڈ ایک باحیات عورت کی چاہ رکھتا ہے۔ کتنا ہیپوکریٹ انسان ہوں نا میں، میری حرکتیں دیکھو اور مجھے ایک باحیا عورت چاہیے۔ وہ خود پر ہی طنزیہ ہنسا۔ کیا پتہ تمہارے مقدر میں باحیا عورت لکھی ہو، مجھے پھر اس عورت کے مقدر پر افسوس ہے۔ ابا میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ پھر سے سوچ لیں۔ وہ سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ عمار بھائی کے کہنے پر الینا نے اسے گھورا۔ یہ کیسے آنکھیں دکھا رہی ہو؟ عمار بھائی نے غصے سے کہا تو اس نے گڑبڑا کر نظریں ابا کی طرف موڑ لیں۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا نا، بھائی کچھ نہیں ہوتا نا، میں بھی تو ہوں گا ابا کے ساتھ، نوید نے تنگ ہو کر کہا۔ اس کے باہر جانے کے خواب میں اس کا بھائی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تمہیں اپنی تو کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کو کیا دیکھو گے؟ عمار بھائی کے طنز پر وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ سدرا اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ اماں چائے کی چسکیاں لے بھر رہی تھی۔ ابا ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ عمار چھوڑ دو اس بات کو، اب تو سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ بحث کے بجائے اپنی بہن کو دعا دو کہ خیر خیریت سے جائے اور واپس آئے۔ ابا کی بات پر سب نے بیک وقت آمین کہا، عمار بھائی نے بھی۔ آپا آپ حریم باجی کے گھر کب جا رہی ہیں؟ نوید نے پوچھا۔ کل۔ الینا نے میز پر پڑی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھایا۔ اب کیا وہاں جانا بھی ضروری ہے؟ یہ سوال اس کی بھابھی فریحہ نے کیا تھا۔ جی بھابھی، جانے سے پہلے اپنی دوستوں سے ملنا تو ضروری ہے نا؟ اس نے التجائی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ فریحہ اسے بس حریم اور ماریہ سے ہی ملنا ہے، ہم ان کو جانتی ہیں، بڑی پیاری بچیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ فریحہ نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ رد عمل الینا کو بالکل پسند نہ آیا۔ رات کو ہی وہ اپنی ساری تیاریاں کر چکی تھی۔ حریم کے گھر اسے ایک رات رکنا تھا۔ اسی حساب سے سامان باندھا گیا اور پھر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد نکلی تو بال گیلے تھے۔ بال خشک کر کے وہ اپنے بیڈ پر ڈہ گئی اور کمبل کندھوں تک اوڑھ لیا۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے نئے آنے والی زندگی کا سوچ کر بہت خوش تھی، لیکن جب وہ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھے گی تو کیا اتنی ہی خوش ہوگی؟ تاریخی رات کچھ لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی اور کچھ لوگوں کے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ آج سردی کا احساس زیادہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے خرامہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ ابھی بھی بس اسٹیشن سے نکلی تھی۔ اصل میں کچھ کھانے کی طلب ہی اسے اسٹیشن سے باہر لے کر آئی تھی۔ اسے یہاں 7 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن موٹر وے کے دوران بس خراب ہو گئی تھی، اسی لیے 2 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ قریب ہی اسے شاورمے کا ایک اسٹال نظر آیا۔ وہ اس وقت جس جگہ موجود تھی وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ شاورمے کے اسٹال پر بھی لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اسٹال کے پاس آئی، ایک شاورمے لگانے کا کہا۔ ایک طرف کھڑی ہو کر کالے کوٹ کی جیب میں سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ کتنی دیر ہے؟ یار بس 5 منٹ میں نکل رہی ہوں۔ ڈرائیور انکل کو کوئی کام تھا، اب وہ آ گئے ہیں تو نکل رہی ہوں۔ دوسری طرف حریم نے جلدی بتایا۔ اوکے کوئی بات نہیں۔ ماریہ پہنچ گئی؟ ہاں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے، میرے ساتھ ہی آئے گی وہ تمہیں لینے۔ اوکے یہ تو اچھا ہو گیا۔ الینا مسکرا دی۔ گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، اب رکھتی ہوں فون۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے۔ الینا موبائل بند کر کے واپس کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تھا بلکہ دوسرا ہاتھ بھی کوٹ کی دوسری جیب میں رکھ لیا۔ یہ آپ کا شاورما۔ مردانہ آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے شاورمے والے کو دیکھا اور سر ہلا دیا، پھر بیگ میں سے پیسے نکال کر اسے پکڑائے اور شاورما لے کر واپس بس اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹیرس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں لگتا تھا۔ اسی گہری سوچ میں وہ لاشعوری طور پر منہ سے ناخن توڑ رہا تھا۔ اس نے فراز کو ہاں کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بعد میں خود کو کوسنے والا ہے۔ اس نے
بہت دلائل دے کر اپنے آپ کو بہلا لیا۔ اس نے گہرے سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ بس آخری بار ہے، اس کے بعد پکا کسی کلب نہیں جاؤں گا۔ اندر کہیں گہرائی میں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کھوکھلا وعدہ ہے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل فون میں جنبش ہوئی اور خاموش کمرے میں انگریزی گانے کی آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں حیران ہوں تم نے سلام کیا۔ افتخار ہلکے سے ہنسے۔ اوہ ہاں، اس نے مدھم سا کہا۔ اس نے خود بھی توجہ نہیں دی تھی کہ اس نے سلام کیا۔ خیریت؟ وہ کال کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ تم نے اس پورے مہینے میں کوئی ڈرگس نہیں لیے، مبارک ہو۔ وہ خاموش رہا۔ اسے لگا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اس کے اوپر الٹ دی ہو۔ کیا اتنا آگے جا کر واپس مڑنا ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ صرف 1 مہینہ ہی تھا، لیکن اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تم سن رہے ہو؟ اس نے کچھ نہیں سنا جو افتخار بول رہے تھے۔ ہوں، میں سونے جا رہا ہوں، صبح بات کرتا ہوں۔ اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ اسے اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرنی تھی، نفس سے ایک بار پھر لڑنا تھا۔ دوسری طرف افتخار نے فون اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا اور گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکا یا تو ڈرگس لے چکا ہے یا پھر جلد لینے کا سوچ رہا ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اب تک وہ اسے بہت اچھے سے جان گئے تھے۔ حریم، اب کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں؟ ماریا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم رونا تو بند کرو۔ وہ ادھر ہی کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ حریم نے اسے جھڑکا۔ ہم نے سارا اسٹیشن چیک کر لیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ فون بھی بند جا رہا ہے۔ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حریم، ماریا کی آواز بھی کپکپا رہی تھی۔ بچے، میں تو کہتا ہوں اس کے گھر والوں کو فون کر دیتے ہیں۔ انکل، ہرگز نہیں، ابھی دیکھنے دیں، وہ مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے وہ میرے گھر چلی گئی ہو۔ حریم نے بوڑھے ڈرائیور کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ گھر چلی گئی ہو، ماریا نے پرامید لہجے میں کہا۔ حریم نے گردن ہلا دی۔ انکل، آپ گھر چلیں۔ بوڑھے ڈرائیور نے سر خم کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلتی ہی اندر کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں اس کے ماما بابا بیٹھے ٹی وی میں خبریں دیکھ رہے تھے۔ ماما، کیا علینا گھر آئی ہے؟ حریم نے اپنی ماں سے پوچھا تو نہ صرف اس کی ماں بلکہ ابا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، اسے تو تم لوگ لینے گئے تھے نا؟ حریم نے تھوک نکلا اور ماریا نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر سسکی روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار حریم کے ابا عاصم نے پوچھا۔ وہ بس اسٹیشن پر نہیں تھی، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ حریم کی بات پر عاصم نے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ وہاں پہنچی بھی ہے کہ نہیں، یہ تو کنفرم کر لو پہلے۔ بابا نکلنے سے پہلے میری بات ہوئی تھی اس سے، اور اسٹیشن پر ہی موجود تھی اس وقت۔ تم جا کر فائق کو اٹھاؤ اور کہو میں باہر کھڑا ہوں، جلدی آئے۔ عاصم نے میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد حریم اپنے بابا کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جس میں وہ بیٹھے تھے۔ بابا، فائق کمرے میں نہیں ہے۔ عاصم نے گہرا سانس خارج کیا۔ جاؤ اپنے تایا ابو کو اٹھاؤ جا کر۔ حریم سر ہلاتی نکل گئی۔ کیا ہوا ہے عاصم؟ عاصم نے مجید صاحب کو سارا ماجرا بتایا۔ اس لڑکے نے پھر سے راتوں کو نکلنا شروع کر دیا ہے۔ مجید صاحب نے دانت کچکچائے۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجید صاحب گاڑی میں بیٹھے اور وہ زن سے گاڑی بھگا لے گئے۔ فائق لوگ حریم کے گھر رکنے آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ، پلیز وہ بالکل ٹھیک ہو، پلیز اللہ تعالیٰ۔ حریم نے شدت سے اپنی دوست کے لیے دعا مانگی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سب لوگ گھر کے لاؤنج میں جمع تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ نہ علینا کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی فائق کی کسی کو اتنی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ رات بھر گھر سے باہر رہا ہو۔ بعض اوقات وہ 2-3 دن بعد گھر آیا کرتا تھا
اور پھر واپس آ کر بتایا کرتا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ اس کے گھر والوں کو بتا دیا؟ مجید صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا صبح تک بچی کا انتظام کر لیتے ہیں، کیا پتہ خود ہی آ جائے۔ عاصم نے جواب دیا۔ مجید صاحب نے بات سمجھ کر سر ہلا دیا۔ بچوں، تم لوگ جاؤ اپنے کمرے میں، اللہ بہتر کرے گا۔ مجید صاحب کے کہنے پر وہ دونوں حریم کے کمرے میں چلی گئیں۔ نیند تو کسی کو بھی نہیں آئی تھی۔ ایک جوان لڑکی رات کی تاریکی میں لاپتہ ہو گئی، یہ بات شدید پریشان کن تھی۔ صبح کا سورج بھی مدھم کرنیں بکھیر رہا تھا۔ آج تو جیسے سردی نے اپنے ہونے کا احساس بھرپور انداز میں دلانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، علینا کی کوئی خبر نہ ملی، اور بالآخر ان لوگوں نے اس کے گھر والوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی رمضان صاحب اور عمار بھائی حریم کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا اور سارا معاملہ بتایا، اور پھر انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا فیصلہ کیا۔ فائق کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ابا، وہ آخر کار کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے تو کچھ اور معاملہ لگتا ہے۔ عمار بھائی بمشکل ہی اپنے غصے پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ عمار، رمضان صاحب نے خبردار کیا تو عمار بھائی چپ ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف لوہے کی بیٹ کے ایک ٹانگ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، البتہ دونوں پاؤں آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ خود وہ زمین پر ڈھیر تھی۔ حواس میں آ کر اس نے اپنے آپ کو کونیوں کی مدد سے سیدھا بٹھایا۔ اب وہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ چھوٹا صحیح لیکن خوبصورت تھا۔ سنہری بیڈ شیٹ اور سنہری پردے۔ چھت پر ایک چھوٹا سا فانوس لگا تھا جو کہ پورے کمرے کو روشن کر رہا تھا۔ کمرے کی ایک طرف لیدر کے صوفے پڑے تھے۔ پردوں کی اوٹ سے اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ باہر شام ہو چکی ہے۔ شاورما لے کر واپس بس اسٹیشن کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب اس کی ناک پر رومال رکھا گیا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے آپ کو مضبوط گرفت سے چھڑا نہ سکی۔ کچھ ہی منٹوں بعد اس کا شاورما زمین بوس ہو گیا اور اس کا اپنا جسم بے جان ہو گیا۔ کیا میں اغوا ہو گئی ہوں؟ لیکن کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بس اسٹیشن جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک حریم مجھے لینے آنے والی تھی۔ کیا میں کل رات سے یہاں ہوں؟ وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ابا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں یہاں نہیں رک سکتی، ہرگز نہیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک شخص خبائثت سے مسکراتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لال رنگ کی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس طرح اس کے چہرہ علینا کے چہرے کے بالکل برابر تھا۔ تو تم اٹھ گئی؟ کافی دیر نہیں کر دی؟ تو تم کون ہو؟ علینا تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ شکل و صورت تو سادی سی ہے تمہاری، لیکن اس شخص نے علینا کا پورا جائزہ لیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری بھاری قیمت مل جائے گی ہمیں۔ علینا نے بمشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں رونے والی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ علینا اب چیخی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا گیا۔ تمیز! اس نے انگلی اٹھا کر علینا کو خبردار کیا۔ اوئے نومی، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اوہ، تو یہ اٹھ گئی؟ ایک دوسرا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عمر میں 30-32 سال کا لگتا تھا۔ ہاں، اٹھ گئی ہے، لمبی زبان ہے اس کی، کچھ کرنا پڑے گا۔ علینا کے سامنے بیٹھے شخص، جس کا نام غالباً نومی تھا، اس نے کہا۔ اوہ، جس کے پاس جائے گی وہ خود ہی ٹھیک کر لے گا۔ ابھی تو چل، باس بلا رہے ہیں۔ اس کی مالک آج رات تک آ رہے ہیں۔ ہم نے ڈیل پکی کر لی ہے، اسے یہ پسند آئے گی۔ اس آدمی نے علینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کون سے مالک؟ علینا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ وہی جس کے پاس اب تم رہو گی۔ یار نومی، بڑی اچھی رقم دی ہے اس نے۔ باس آج بڑا خوش ہے۔ چل جلدی کر۔ نومی ہنستا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازہ لاک کرنا وہ نہیں بھولے تھے۔
रुको रुको, मुझे जाने दो, सुनो, कोई है, मेरी मदद करो। काश वो ये जानती होती कि वो कमरा साउंड प्रूफ था, तो कम से कम चिल्लाने की भी जहमत ना उठानी पड़ती। अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन उस कमरे का अंधेरा उस कमरे में बैठे लोगों को ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो एक नरम लेदर के सोफे पर बैठा गहरी सोच में था, हाथ में लाल मशरूब पकड़ा था। उसकी नज़र उस लाल मशरूब पर ही टिकी थी। हेलो हैंडसम, एक लड़की उसके साथ बेतकल्लुफ़ी से आकर बैठ गई और अपना हाथ फाइक के बाजू पर रखा। फाइक अनजान बना बैठा रहा। अच्छी पार्टी है ना? लड़की ने पूछा, लेकिन वो खामोश रहा। तुम्हें पता है, रूम 106 खाली है। मैं सोच रही थी लीव। क्या? लड़की ने नासमझी में उसे देखा। आई सेड लीव, उसने अब ज़रा सख्ती से कहा। लड़की मुंह बसोरती उठ गई। सो कैसी लगी पार्टी? फराज उसके साथ आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यार बोर ना हो, अभी तो मज़ा शुरू होना है। कुछ लड़कियां बुलवाई हैं मूड को ठीक करने के लिए। चल चल कर। तुमने कहा था सिर्फ लड़के होंगे। फाइक ने गर्दन मोड़कर फराज को देखा। हाँ यार, लड़कों का ही रखा था शुरू में, लेकिन फिर लड़कों ने कहा थोड़ा बहुत शुगुल होना तो चाहिए। फराज हंस दिया। फाइक ने लाल मशरूब वाला ग्लास सामने पड़े मेज पर रखा और खड़ा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना कहकर वो उसके कमरे से बाहर निकल गया और फिर उस क्लब से भी निकल गया। उसे अब कहीं और जाना था। वो अपनी हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसे रस्सियाँ खोलने का कोई तरीका ना मिला। अब वो बाकायदा रो रही थी। मैं अपनी इज़्ज़त आपके हवाले करती हूँ अल्लाह, मैं अपनी इज़्ज़त आपके हवाले करती हूँ। मुझे यहाँ से निकाल दें प्लीज़ अल्लाह। वो अब सिसकियों के साथ रो रही थी। उसने एक बार फिर से रस्सियों को खोलने की कोशिश की। वो रस्सी को अपने कलाइयों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। जब एकदम बेड की टांग के साथ बंधी रस्सी को गोल गिरा, थोड़ी सी नीचे को खिसक गई। वो चंद लम्हे के लिए रुकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने हाथ की गिरा तो खोल वो अपने हाथ की गिरा तो नहीं खोल सकती थी, लेकिन रस्सी जिस चीज़ के साथ बंधी थी वो वहाँ से आज़ाद करवा सकती थी, यानी बेड की टांग से। लेकिन उसके लिए उसे बेड थोड़ा सा उठाना था ताकि वो गोल गिरा उसके बेड की टांग से निकल सके। उसने बेड को उठाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। बेड बहुत भारी था। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ अल्लाह ताला। वो फिर से कोशिश कर रही थी। कम ऑन, कम ऑन। भला आखिर उसने बेड थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर बहुत थोड़ा, लेकिन इतना ऊपर था कि उसमें से रस्सी की बंधी हुई गिरा निकल जाए। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने अपने आपस में बंधी पाँव की मदद से बेड की टांग की गिर्द रस्सी की गिरा को मज़ीद नीचे खिसका, यहाँ तक कि गिरा वाली रस्सी ज़मीन पर गिर गई। उसने अपने पाँव की ही मदद से गिरा को दूर किया और फिर बेड को छोड़ दिया। बेड धक से वापस अपनी जगह पर आ गया। कमरे के साउंड प्रूफ होने का फ़ायदा उसे भी हुआ था। अब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसने बंधे हाथों से अपने दोनों पाँव को रस्सी से आज़ाद किया। हाथ की रस्सियाँ वो अभी भी खोलने के काबिल ना थीं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। आह! वो तंग आकर चीख। उसने कमरे के इर्द गिर्द देखा। उसी असना में से उसे दरवाजे के खुलने की आवाज़ आ रही थी। बगैर सोचे समझे उसने ड्रेसिंग टेबल पर बड़ा गुलदान दोनों बंदे हाथों में उठाया और दरवाजे के पीछे छुप गई। उसे लग रहा था उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। उसके हाथों में पसीने आने लगे थे। जैसे ही बंदे ने अंदर कदम रखा, अलाइना ने गुलदान अपनी पूरी कुव्वत से उसके सर पर मार दिया और रुकी नहीं, बाहर की तरफ भाग गई।
کمرے سے نکلتے ہی وہ سیٹ پر چل رہی تھی۔ سامنے جو دروازہ آتا وہ اسے کھول کر بھاگتی رہی، لیکن احتیاط ضرور کر رہی تھی۔ ابھی وہ ایک دروازہ کھول کر اندر جانے ہی لگی تھی کہ سامنے نومی نظر آیا، جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا۔ چند الٹے قدم لیے ہی تھے کہ اس کی کسی کے ساتھ بری طرح ٹکر ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ فائق، الائنہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائق بھی اتنا ہی حیران تھا۔ اس نے الائنہ کی حالت کا جائزہ لیا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، بکھرے بال، بندھے ہوئے ہاتھ۔ چادر نہیں تھی، الائنہ نے چادر نہیں لی ہوئی تھی۔ اور پھر الائنہ کے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسی پل الائنہ کا سانس اٹک گیا۔ یہ تاثر فائق کی نظر سے نہیں چھپا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فائق نے الائنہ کی بندھی ہوئی کلائیاں پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود اس کے سامنے آ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد دیوار پر رکھ دیے۔ الائنہ کی سسکی نکلی۔ رونا نہیں، ہم۔ فائق نے سرگوشی میں کہا۔ الائنہ نے لاشعوری طور پر سر اثبات میں ہلا دیا۔ نومی، یار وہ کمینی بھاگ گئی۔ الائنہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے سر پر وہ گلدان مار کر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے بھاگ گئی؟ اس نے مجھ پر حملہ کیا، یہ دیکھو۔ اس شخص نے اپنے سر سے بہتا خون دکھایا۔ لعنت ہے۔ نومی دانت کچکچاتا نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی دونوں نے سانس خارج کی۔ فائق نے اس کا سرخ ہوتی کلائیاں دیکھی۔ الائنہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور سسکی نکل آئی۔ فائق نے اس کی کلائیاں کو رسی سے آزاد کیا۔ چلو۔ اس نے نرمی سے الائنہ کی کلائی پکڑی، لیکن پھر رک گیا۔ ایک منٹ رکو یہاں۔ اس نے کلائی چھوڑ دی اور ابھی جانے ہی لگا کہ الائنہ نے بے اختیار ہی اس کا بازو پکڑا۔ مجھے یہاں اکیلے نہیں چھوڑو پلیز، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں بس ابھی آتا ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ الائنہ کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ الائنہ اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ فائق ایک دروازے کے سامنے رکا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ الائنہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ اوہو، خیریت؟ بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہاں بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ فائق کو آتا دیکھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا لباس اس کے جسم کے ہر ایک اعضاء کو بہت نمایاں کر رہا تھا۔ کیسی ہو کوکو؟ فائق نے سر خم کیا اور الائنہ بس اس لڑکی کے حلیہ کا ہی جائزہ لیے جا رہی تھی۔ میں تو فٹ، تم نے کافی عرصے بعد چکر لگایا ہے۔ ہاں، بس کچھ مصروفیت تھی۔ کیا تمہارے پاس کوئی سر پر لینے والی چادر ہوگی؟ فائق کی بات پر الائنہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے حلیے کو۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ چادر کے بغیر ہے۔ چادر؟ وہ کیوں؟ کوکو نے الائنہ کو دیکھتے ہی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہو، چادر تو نہیں ہے۔ رکو ذرا۔ کوکو الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ چل جائے گا۔ کوکو نے 2 انگلیوں میں پکڑا سلک کا اسٹالر دکھایا۔ فائق نے الائنہ کی طرف دیکھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ فائق نے آگے بڑھ کر اس کو اسٹالر تھمایا اور پھر واپس مڑ کر الائنہ کو پکڑا دیا۔ میں چلتا ہوں، مدد کا شکریہ۔ فائق نے مسکرا کر کوکو کو دیکھا۔ اوہ، تمہیں پتہ ہے مجھے شکریہ وغیرہ نہیں پسند، کوکو نے لاپرواہی سا کہا اور پھر سے بیڈ پر ڈہ گئی۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، کہہ کر وہ الائنہ کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ یہاں پر ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اور پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ لوگ کوئی چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ناول ریڈ کروں تو اس کے لیے آپ لوگ کو کمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کی پسند کی کوئی ناول ریڈ کروں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، ٹل دین مائی نیکسٹ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔